الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن کے اندر خدا کا یہ فرمان چمکتا ہے، جو بھی کرتا رہے تلاوت قرآن، جو بھی کرتا رہے تلاوت قرآن، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ختم قرآن کی اس مبارک محفل میں شرکت فرمانے والے میرے معزز محترم اور مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے پورا قرآن مجید ہمیں نماز کے اندر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ قرآن کا سننا اور سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین آتے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی کا قرآن سنتے اور خود اپنا قرآن سناتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا تو اس سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور مکمل کیا، یعنی 2 مرتبہ جبریل سے سنا اور 2 مرتبہ خود قرآن سنایا۔ تو قرآن کا سننا بھی نبوی عمل ہے، قرآن کا سنانا بھی نبوی عمل ہے۔ اب یہ گفتگو آپ عموماً سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے، سننے پر کیا ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، وہ ساری باتیں آپ تقریباً سنتے رہتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن کا جو ایک لفظ ہے الف لام میم، پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ قرآن کا جو لفظ ہے الف لام میم، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہ، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے،
اور ایک حرف پڑھنے پر، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لینے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو فرمایا الف لام میم 3 حروف کا مجموعہ ہے، تو گویا الف لام میم پڑھنے پر بیٹھے بٹھائے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اب یہ تو عمومی بات ہے، مگر کیا یہ بات ہر موقع کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ کبھی جگہ کی مناسبت دیکھی جاتی ہے، کبھی موقع کی مناسبت دیکھی جاتی ہے، اس حساب سے پھر اجر ملا کرتا ہے۔ آپ گناہ کی مثال لے لیں، ایک آدمی گلی محلے میں کھڑے ہو کر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہگار تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں کھڑا ہو کر وہی گناہ کرتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کم سے کم مسجد کا تو خیال کرتے، مسجد میں کھڑے ہو کر گناہ کر رہے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جگہ کے حساب سے اسی جرم میں سنگینی آ چکی ہے۔ جو جرم گلی چوک و چوراہے پر کیا جا رہا تھا، وہ جرم اگر کسی مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر کیا جا رہا ہے تو اس میں سنگینی آ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی ثواب کی بات ہے کہ ہر موقع پر، ہر جگہ پڑھنے پر حساب ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے عمومی بات فرما دی، سب سے کم درجہ ذکر فرمایا، سب سے کم، کہ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ہر موقع کے لحاظ سے بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر موقع کے حساب سے تفصیلات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو تصور میں جا کر قرآن سے جب پوچھے تو قرآن خود بتائے گا کہ مجھے پڑھنے والے کو کیا کیا انعامات ملا کرتے ہیں، نیکیاں کس حساب سے ملا کرتی ہیں۔ قرآن سے پوچھیں کہ پڑھنے پر کتنی نیکی ملے گی، تو قرآن کہے گا کہ اگر مجھے کوئی بے وضو ہو کر بن دیکھے پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 غلطیاں معاف کرا دی جاتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھے وضو کر کے قرآن کھول کے دیکھ کر پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر 25 نیکیاں مل جاتی ہیں، 25 گناہ معاف کرا دیے جاتے ہیں، 25 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر نفل میں کھڑا ہو کر مجھے پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے پڑھنے پر 50 نیکیاں مل جاتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 50 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 50 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر مجھے فرض نماز کے اندر پڑھتا ہے تو ہر حرف کے پڑھنے پر 100 نیکیاں مل جاتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 100 گناہ معاف کرا دیے جاتے ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھے رمضان کے مہینے میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہے تو ہر حرف کے پڑھنے پر 7000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 7000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 7000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھے بیت اللہ میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر 1,00,000 نیکیاں دے دی جاتی ہیں، ایک حرف کے پڑھنے پر 1,00,000 گناہ معاف کرا دیے جاتے ہیں، ایک حرف کے پڑھنے پر 1,00,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھے مسجد الحرام کے اندر کھڑا ہو کر، خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر 70,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں، ایک حرف کے پڑھنے پر 70,00,000 گناہوں کی معافی کرا دی جاتی ہے، ایک حرف کے پڑھنے پر 70,00,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجھے دیکھ کر پڑھتا ہے تو اسے قیامت کے دن انعام یہ دلوا دوں گا کہ اسے ریشم کا لباس پہنا دوں گا جس کی چمک بڑی عجیب ہوگی، جس کی آب و تاب بڑی عجیب ہوگی۔ اگر کوئی مجھے زبانی یاد کر لے گا اسے حافظ قرآن بنا دوں گا، اور اس سمیت اس کے والدین کو جنت میں بلکہ میدان قیامت میں وہ تاج پہنا دوں گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج بھی شرما جائے گا۔ اگر کوئی مجھے سمجھ کر پڑھ لے گا تو اسے قرآن کا عالم بنا دوں گا، اگر کوئی مجھے اچھی آواز میں پڑھ لے گا تو اسے قرآن کا قاری کہلوا دوں گا، اور اگر کوئی مجھ پر عمل کر لے گا تو جہنم سے خلاصی دلوا کر جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے، بڑا گہرا سمندر ہے۔
یہ تو قرآن کا صرف ایک پہلو ہے کہ اسے پڑھنے پر بندے کو کیا ملتا ہے، مگر قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا نا۔ پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کے 4 بنیادی مقاصد اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مقصد بیان کیے پیغمبر کی آمد کے، کہ پیغمبر آ کر سب سے پہلے قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، یہ پہلا حق ہے اور یہ پہلا مقصد ہے کہ پیغمبر نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ 3 مقاصد تو ابھی اور ہیں، ان پر بھی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کا پڑھنا تو ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا تو باعث برکت ہے، لیکن کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ پیغمبر کی آمد کے 4 مقاصد۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ کے سنائے تاکہ پتہ چلے کہ پڑھنا کس انداز سے ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو صاف کرے، دلوں کے اندر سے بغض کو، نفرتوں کو، کینوں کو، عداوتوں کو دور کرے، دلوں کی صفائی کرے، کیونکہ گندے برتن میں کبھی دودھ نہیں ڈالا جاتا، برتن کو پہلے صاف کیا جاتا ہے پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ گندے برتن میں دودھ جا کر خود گندا ہو جاتا ہے، تو جب تک دل کی صفائی نہ ہو اس وقت تک دل میں نور ایمان نہیں آ سکتا۔ تو یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور اس کے بعد پیغمبر آ کر قرآن کی تعلیم دیتا ہے، پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، پیغمبر قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے، اور چوتھا والحکمہ، وہ پیغمبر اپنی سنت کے ذریعے دنیا کو روشناس کرا دیتا ہے۔ تو یہ 4 مقاصد ہیں، ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے، لیکن امت مسلمہ نے افسوس کے ساتھ صرف پہلے مقصد کے ساتھ خود کو خاص کر لیا، اور حد قرآن کو یا تو صرف چوم لیا کرتے ہیں یا صرف قرآن کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ثواب کما کے سب کچھ حاصل کر لیا، جان چھوڑ گئی۔ اتنا کافی نہیں ہے۔ قرآن پر ثواب کی مثال دیکھیں، بات سمجھاتا ہوں۔ میرے خیال میں کوئی بھی یہاں ایسا نہیں ہوگا جس کی جیب میں موبائل نہ ہو، سب کے پاس موبائل ہوگا نا؟ اور سب کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر ٹارچ بھی ہوگی، لائٹ ہوگی، ٹارچ جسے کہتے ہیں۔ یہ ٹارچ موبائل کا ایک حصہ ہے، لیکن کیا موبائل صرف اسی لیے بنا ہے کہ اس میں ٹارچ رکھی جائے؟ ایک آدمی 1.5 لاکھ کا آئی فون لے کر آئے اور وہ جیب میں رکھے اور جیب کو بھاری کر کے گلی محلے میں گھومتا رہے، بھائی موبائل کیوں لیا؟ تو وہ کہے کہ اس لیے لیا کہ اس کے اندر ٹارچ موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ ایسے یہ اس کی بات ٹھیک ہے، اتنا خرچہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر ٹارچ موجود ہے، یہ بتی میرے کام آئے گی۔ بھائی 20 روپے کی بتی مل جاتی ہے، موبائل اس لیے لیا ہے کہ اس کے اندر ٹارچ موجود ہے، وہ کام آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا موبائل اس لیے لیا ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت ہے کہ میں کسی سے رابطہ کر سکوں، کوئی مجھ سے رابطہ کر سکے، پیغام دے سکوں، مجھ تک پیغام پہنچ سکے، پھر اس کے اندر دیگر مقاصد موجود ہیں۔ ٹارچ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا اصل مقصد نہیں۔ صرف یہی مقصد نہیں، یہ بھی اس کے مقاصد کا حصہ ہے، لیکن صرف یہ ایک مقصد نہیں۔ تو جس طرح موبائل آتا ہے بنیادی مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، ٹارچ کے ذریعے ایک اضافی فائدہ مل جاتا ہے۔ بزرگوں، اللہ نے قرآن کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اس قرآن کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، کہ اللہ کی طرف سے اضافی پیکج ملا ہے کہ اس کو پڑھنے پر بھی ثواب عطا کر دیا کرتا ہے۔ بھائی جب موبائل کا اصل مقصد کچھ اور تھا تو اس میں ٹارچ رکھی کیوں؟ کمپنیز نے اس میں ٹارچ ڈالی کیوں؟ وہ اس لیے کہ کمپنی والے کو پتا تھا کہ یہ موبائل پاکستان میں جا رہا ہے اور وہاں لائٹ ہوتی کم ہے، جاتی زیادہ ہے، تو ان کو ٹارچ کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے اس پہ یہ حصہ بھی رکھ دیا کہ اس کے ذریعے بھی معاونت مل جائے گی۔
اس لیے اس کے اندر یہ حصہ رکھ دیا. بھائی قرآن کا اصل مقصد تو تھا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور دنیا میں اس کے ذریعے انقلاب برپا کرنا، لیکن اس میں پڑھنے پر ثواب بھی رکھ دیا، کیونکہ اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر حرص موجود ہے، انسان کی طبیعت کے اندر لالچ موجود ہے. اس لیے کہا کہ یہ جو قرآن بھیج رہا ہوں صرف اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اگر اس کو پڑھ لو گے تو اس پر بھی درجے عطا کر دوں گا. تو یہ تو ایک مقصد ہے قرآن کا کہ اس کو پڑھنے پر ثواب، ورنہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا. پڑھنے پر نیکیاں ہیں، ثواب ہے، پڑھنا بھی اس کا ایک حصہ ہے، ایک حق ہے، لیکن اصل مقاصد بھی کچھ اور ہیں. بہرحال قرآن میں خود اس قرآن کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن کی اہمیت بتا دی، شان بتا دی. قرآن تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ راستہ ہے جس پر چلو گے تو کامیابیاں ملیں گی. میں اس کی بھی انشاءاللہ آخر میں وضاحت کروں گا کہ مسلمانوں کو کامیابیاں کیسے ملی ہیں اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. قرآن میں اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تین مقاصد یہاں بیان کر دیے کہ یہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. پہلا فائدہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے. لوگوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، انسانوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. ابھی اس بات کو کھولنا ہے ہم نے، ذرا بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، توریت زبور انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن ان میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ وہ تین کتابیں زمین پر اتری ہیں، ان تینوں کو کتاب اللہ کہتے ہیں. قرآن زمین پر اترا ہے، قرآن کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، کلام اللہ بھی کہتے ہیں. وہ تین اللہ کی کتابیں ہیں. قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ کے بول ہیں، اللہ کا کلام ہے. باقی تین فقط کتابیں ہیں. قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، دونوں باتیں موجود ہیں. اچھا باقی تینوں کتابیں کلام کیوں نہیں؟ بھیجی تو اللہ نے ہے، آئی تو اوپر سے ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. قرآن ہو، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دیگر نبیوں پر اترنے والے صحیفے ہوں، یہ سارا مواد لوح محفوظ سے اترا ہے. سارا مواد لوح محفوظ سے اترا ہے. اصل میں وہاں سب کچھ موجود ہے. تو اس بات کو پلے باندھ لیں. لوح محفوظ میں جو توریت موجود ہے کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اور لوح محفوظ کے اندر جو زبور موجود ہے کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. لوح محفوظ کے اندر جو انجیل موجود ہے کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. لیکن دنیا میں آ کر وہ کلام کیوں نہ رہی؟ اس لیے کہ وہاں یہ چاروں کتابیں موجود ہیں عربی زبان میں. لوح محفوظ کے اندر چاروں کتابیں عربی زبان کے اندر موجود ہیں. وہاں یہ چاروں کتابیں اللہ کے بول کی صورت میں موجود ہیں، اللہ کے کلام کی صورت میں موجود ہیں. لیکن جب دنیا میں ان تین کتابوں کو اتارنے کا وقت آیا تو ان کتابوں کو عربی زبان میں نہیں اتارا گیا بلکہ مقامی زبان میں اتارا گیا ہے. تو توریت اپنی علاقے کی مقامی زبان میں اتاری گئی، زبور اپنے علاقے کی مقامی زبان میں اتاری گئی، انجیل اپنے علاقے کی مقامی زبان میں اتاری گئی. تو وہ تینوں کتابیں لوح محفوظ کے اندر تو کلام اللہ تھی، لیکن دنیا میں آ کر فقط کتاب اللہ رہ گئی، اللہ کا کلام نہ رہی. اس لیے کہ کلام تو وہاں موجود ہے جو عربی کے اندر موجود ہے. اور یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی عربی کے اندر موجود ہے، دنیا میں بھی عربی زبان میں اترا ہے. اس لیے یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. چلے یہاں ایک بات اور بتا، اگر جاگ رہے ہیں تو تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں مجھے. توریت، زبور، انجیل آسمان سے اتری ہیں نا، اللہ کی کتابیں ہیں. کیسے اتری ہیں؟ انداز کیا تھا ان کے اترنے کا؟ کس صورت میں آئیں؟ تو آپ یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے موسیٰ کو کہا توریت چاہیے، آؤ طور پر آ جاؤ. طور پر گئے، توریت لے کر آ گئے. زبور سے کہا، داؤد علیہ السلام سے کہا کتاب چاہیے، اپنے عبادت خانے میں آ جاؤ. عبادت خانے میں گئے، زبور کتاب اتار دی گئی.
عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کتاب چاہیے، انجیل چاہیے، عبادت خانے میں چلے جائیں، اپنے عبادت خانے میں گئے اور انجیل لے کر آئے تو توریت بھی اتری ہے یکجا ہو کر، ایک ساتھ اتری ہے، زبور بھی اتری ہے یکجا ہو کر، ایک ساتھ اتری ہے، انجیل بھی اتری ہے یکجا ہو کر، ایک ساتھ اتری ہے۔ لیکن قرآن کیسے اترا؟ قرآن کے لیے پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں غار میں آ جائے تو قرآن دے دوں گا، نہ، محبوبہ جہاں جہاں جائیں گے قرآن پیچھے پیچھے آئے گا۔ اور ایک ہی بار سارا قرآن نہیں اتارا، کتنا عرصہ لگا جی؟ زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں، کتنا عرصہ لگا قرآن کے اترنے میں؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی۔ 23 سال، 23 سال میں اترا۔ تو پچھلی 3 کتابیں اتری ہیں یکجا ہو کر، یکجا ہو کر، اور قرآن اترا ہے بکھر کر۔ ایسے ہی ہے نا؟ قرآن اترا ہے بکھر کر۔ وہ 3 کتابیں یکجا ہو کر اتری ہیں اور دنیا میں آ کر بکھر گئی ہیں۔ قرآن بکھر کر اترا ہے اور اترنے کے بعد ایسا جڑا ہے کہ قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ ایک طبقہ جو کہتے ہیں قرآن کو بکریاں کھا گئی، کچھ جل گیا، کچھ غار میں چلا گیا۔ یہ جو موجود ہے یہ فوٹو کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے، ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کے اندر خدا کا فرمان تو دیکھ لے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، چیلنج ہے اس کا کہ قرآن کو میں نے اتارا ہے، حفاظت بھی میں نے کرنی ہے، حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ تو جب حفاظت کی ذمہ داری خدا لے تو ممکن کیسے ہے کہ بکری کھا جائے؟ حفاظت کی ذمہ داری خدا لے، ممکن کیسے ہے کہ آگ میں جل جائے؟ حفاظت کی ذمہ داری خدا لے، ممکن کیسے ہے کہ غار میں چلا جائے؟ تو جب حفاظت کی ذمہ داری خدا کی ہے تو یہ قرآن جلنے والا نہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے دور میں ایک عیسائی اٹھا، پادری اٹھا، بائبل لے کر آیا، جاگ رہے نا؟ بائبل لے کر آیا اور کہنے لگا مسلمانوں آج مقابلہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، میرے ہاتھ میں بائبل موجود ہے، تم اپنے قرآن لے کر آؤ، میں اپنی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، تم اپنے قرآن آگ میں ڈالو، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی۔ مسلمان حیران، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ ایک مسلمان کتاب کو، اپنے قرآن کو آگ میں ڈالے کیسے؟ یقین تو ہے کہ سچی کتاب ہے، لیکن آگ میں کیسے ڈالے؟ اور وہ کہتے نہیں میری بات مانو ورنہ تم جھوٹے ہو۔ بات پہنچی چلتے 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 حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ ان تک بات پہنچی، وہاں سے اٹھے یہاں پہنچے اور آ کر کہا اس عیسائی پادری کو بلاؤ۔ عیسائی پادری سامنے آیا، ہاں بھائی تم نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی۔ مولانا نے کہا بات ایسے نہیں ہوگی، معاملہ ایسا نہیں ہوگا، تم اپنے ہاتھ میں اپنی بائبل اٹھا لو، میں اپنے ہاتھ میں اپنا قرآن اٹھا لیتا ہوں، اس کے بعد دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا، جو سچا ہوگا بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر! ہاں بھائی تیار ہو؟ تو مولانا نے اس سے پوچھا تیار ہو بھائی؟ کہنے لگا نا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تمہارے سچ کو زنگ لگ گیا یا سچ کہیں پردے کے پیچھے چھپ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بس جب زیادہ اسے پھنسایا گیا اور اسے نرغے میں لیا گیا تاکہ وہ اصل وجہ بتائے، تو بالآخر بول پڑا کہ میں اپنی کتاب کو وہ مسالے لگا کر آیا تھا کہ جس کے ذریعے جلنے سے محفوظ ہو جاتی، خود کو مسالے لگا کے تھوڑی آیا تھا، میں تو کتاب کو مسالے لگا کر آیا تھا۔ ایمان تو مولانا کا تھا نا کہ قرآن کو سینے سے لگا کر آگ میں کود جاتا ہوں، دیکھتے خدا حفاظت کیسے کرتا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے، اور چوڑا گئے کہ قرآن جل گیا، بکری کھا گئی، غار میں چلا گیا۔ وہ ایک زمانے کے بعد امام غار سے لے کر باہر نکلیں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن ھدی للناس ہے، یہاں سے میں نے بات اٹھائی تھی، ھدی للناس، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ دنیا پریشان گھوم رہی ہے، دنیا کے پاس ہدایت کے لیے کچھ ہے نہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں نقلی قرآن ہے، وہ اصل قرآن لے کر امام غار میں کیا کر رہا ہے؟
لوگ بھٹک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اگر اصل قرآن وہاں موجود ہے اور وہ قیامت کے قریب لے کر نکلے، قیامت کے دن لوگ سوال نہیں پوچھیں گے، لوگ گریبان نہیں پکڑیں گے، اے اللہ اس سے پوچھئے ہم گمراہ ہو رہے تھے، یہ اصل قرآن لے کر غار میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ چلا کہ نرا جھوٹ کا افسانہ ہے، نہ کوئی بارہواں امام غار میں گیا ہے اور نہ اس نے کوئی قرآن غصب کر کے اپنے پاس چھپایا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کے اور میرے پاس جو قرآن ہے، اور یہ قرآن آپ نے جو سنا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ پر اترا ہے۔ تو یہ قرآن، اس کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ بھائی جب بور ہونے لگے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ للناس، ناس کہتے ہیں انسانوں کو، انسان کی جمع ناس آتی ہے عربی میں، جگہ جگہ قرآن میں پڑھتے ہوں گے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ ناس جس کا مطلب ہے انسان، انسان ہے کیا؟ کبھی اس میں غور کیا؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا، جسم اور جسم کے اندر روح، ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اسے انسان کہتے ہیں۔ جسم کی بناوٹ الگ ہے، اس کی پیدائش الگ ہے، روح کی بناوٹ اور پیدائش الگ ہے۔ جسم کو اللہ نے بنایا ہے زمین سے، جسم کو بنایا زمین سے، چار عناصر سے مل کر جسم بنتا ہے۔ وہ چار عناصر کیا ہیں؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان چار عناصر سے مل کر انسان بنتا ہے۔ ہوا بھی زمین کا حصہ ہے، اس لیے ہوا وہیں تک محسوس ہوتی ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہوتی ہے، جہاں تک زمین کی طاقت ہوتی ہے کہ زمین جہاں سے کھینچ سکے وہاں تک ہوا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی خلا میں چلا جائے، ایسی جگہ تک چلا جائے جہاں زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے، جہاں زمین اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں جانے کے لیے انہیں آکسیجن لے کر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کر انہیں مصنوعی سانس ہوا لے کر جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں جا کر سانس لے سکے، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں۔ تو پتہ چلا ہوا بھی وہیں تک ہے جہاں تک زمین کا اثر موجود ہے۔ تو ان چار عناصر سے مل کر انسان بنتا ہے، پانی، مٹی، ہوا اور آگ، ان چار سے مل کر بنا انسان۔ مٹی سے بنانا کہ انسان کی غذا بھی یہیں سے نکلتی ہے، انسان کی بناوٹ پیدائش مٹی سے ہے تو اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے، زمین سے رکھی ہے۔ اچھا یہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ان چار عناصر سے انسان کو اللہ نے بنایا۔ دنیا کا کوئی مصور اگر ہوتا ہے جو تصویر بناتا ہے، اگر وہ تصویر بنانا چاہتا ہے اور تصویر بنا کر آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ اگر اس تصویر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو چار چیزوں سے بچانا، چار چیزوں سے اس تصویر کو بچانا، محفوظ رہے گی۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہتا ہے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو پانی سے بچانا، ورنہ کیا ہوگا؟ نقوش مٹ جائیں گے۔ اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو آگ سے بچانا، ورنہ جل جائے گی۔ اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو مٹی سے بچانا، ورنہ دیمک لگ جائے گا۔ اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اسے ہوا سے بچانا، ورنہ دھندلی ہو جائے گی۔ قربان جائے اس سچے مصور پر کہ دنیا کا مصور ان چار چیزوں سے تصویر کو بچاتا ہے اور رب ذوالجلال انہی چار چیزوں سے تصویر کو بناتا ہے۔ وہ ہے سچا مصور، اصل مصور۔ اور دنیا میں جب کوئی تصویر بناتے ہیں اسے کوئی نمونہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی نقشہ موجود ہو، کوئی تصویر موجود ہو جسے دیکھ کر وہ تصویر بناتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک روشن کمرہ چاہیے جس میں روشنی موجود ہو، اس روشنی میں اس تصویر کو بنا سکوں، ایک نمونہ میرے سامنے ہو جسے دیکھ کر تصویر بنا سکوں۔ اس مصور کے کیا کہنے جو کہتا ہے مجھے انسان بنانے کے لیے کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ روشنی ہوگی تو تصویر بناؤں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں، اندھیرے میں نہیں، تین اندھیروں کے اندر اس انسان کو
بناتا ہوں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک اندر جھلی کا اندھیرا اور اس کے اندر رحم مادر کا اندھیرا، اور ان تین اندھیروں کے اندر بھی انسان کو اتنا کمال سے بنایا ہے کہ دنیا کا سائنسدان بھی کہتا ہے اگر کسی انسان پر یقین کرنا ہو، اگر اس کے کہیں سگنیچر لینے ہو تو سگنیچر کچا ہوتا ہے، انگوٹھا لگانا پڑے گا، اس لیے کہ انگوٹھے پر نشانات وہ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے انسان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے مصور کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر انسان کے انگوٹھے کے نقشے بھی الگ الگ بنا دیے ہیں۔ اس لیے کہا قرآن میں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ قیامت کے دن جب انسانوں کو اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی شکل اس کو لگ گئی، اس کا ہاتھ اس کو لگ گیا اور اس کے پیر جلد بازی میں اس کو لگ گئے، نہ، اللہ کہتے ہیں جو انسان دنیا میں جیسا تھا ویسا ہی اٹھاؤں گا۔ اگر یقین نہ آئے تو پرنٹ دیکھ لینا، انسان کا دنیا میں جو پرنٹ ہے، جو اس کے انگوٹھے کے نشان ہیں، جب قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا تب بھی نشان یہی ہوں گے۔ یہ اس مصور کی کاریگری ہے۔ بہرحال تو اللہ کہتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ؟ دو چیزوں کا مجموعہ، روح اور جسم۔ جسم بنا زمین سے تو اس جسم کی غذا بھی بنی زمین سے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ روح کہاں سے آئی؟ عالم بالا سے۔ کہاں سے آئی؟ تو اس کی غذا کے لیے اللہ نے قرآن کو بھی عالم بالا سے اتارا، کہ روح جہاں سے آئے گی اس کی غذا بھی وہیں سے ہوگی۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، انسان کی روح کو قرآن کے ذریعے تسکین ملتی ہے۔ اگر کسی کی روح کو قرآن سن کر پڑھ کر تسکین نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا زنگ اتنا چڑھ چکا ہے دل پر کہ اس دل میں اب کہیں راستہ بچا ہی نہیں کہ کہیں سے نورانیت اندر جائے، تو یہ کمزوری اپنی ہے۔ بہرحال دو چار باتیں اور کر لو اگر برداشت کر لیں تو۔ بات ہو رہی تھی قرآن کی عظمت کی، کہ قرآن عظیم کتاب ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور آفاقی کتاب ہے۔ آفاقی یعنی سارے عالم کے لیے ہے، قرآن سارے عالم کے لیے ہے۔ اب اس میں بھی بڑی حکمت ہے، سارے عالم کے لیے قرآن کیوں ہے؟ اترا کس پر ہے؟ جی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسی میری آقا کی ذات ہے ان پر کلام بھی ویسا ہی اترنا تھا، اور یہ صرف بے تک کی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر ماریں تو کیا ہوگا؟ پانی پھٹ جائے گا۔ تو پانی پر لاٹھی کو جب مارا، پانی میں کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے۔ موسیٰ نے پانی پر لاٹھی کو مارا ہے تب جا کر راستے بنے ہیں۔ میرے آقا نے صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ موسیٰ تیری نبوت وہاں تک ہوگی جہاں تک تیری پہنچ ہوگی، اور میرے آقا کی نبوت وہاں تک ہوگی جہاں تک پہنچنا بھی ہو۔ وہاں تک میرے آقا کی نبوت ہے، تو اس لیے کلام بھی وہ ملا، کتاب بھی وہ ملی جو آفاقی کتاب ہے۔ مجھے اس وقت وہ رئیس المناظرین حضرت مولانا امین اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا واقعہ یاد آ گیا۔ بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی، بڑی عجیب روایت لکھی ہے۔ فرمایا کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی، اس نے ایک مرتبہ طے کیا کہ دنیا میں بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کی جائے، مذاہب کو آپس میں جوڑا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کس مذہب کو آفاقی مانا جائے، کس مذہب کو لیا جائے، کس مذہب پر عمل کیا جائے، کس پر نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک کوشش کی کہ ہم ایک سوسائٹی میں دنیا بھر کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو 2 رکنی ججوں کی بینچ بنی، 2 جج بیٹھے اور 3 مذاہب کے لوگوں کو بلوا لیا گیا، یہودی، عیسائی اور مسلمان، باقی مذہب والوں کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ججوں کا پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ ایک نے کہا یہودیت سے، دوسرے نے کہا عیسائیت سے، تیسرے نے کہا اسلام سے۔ تو ججوں نے کہا کہ ہاں تمہیں اندر آنے کی اجازت ہے، باقیوں کو اجازت نہیں، اس لیے کہ مذہب وہ مانا جاتا ہے جس کی نسبت کسی نبی کی طرف ہوتی ہے۔ مذہب وہ مانا جاتا ہے جس کی نسبت کسی، کاش کہ میرا اشارہ سمجھ جاتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔
مذہب وہ ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کسی نبی کی طرف ہوتی ہے. جس مذہب کی نسبت غار کی طرف ہوتی ہے وہ مذہب نہیں ہوا کرتا. بہرحال تو یہودی اندر ہے، عیسائی اندر ہے، مسلمان اندر ہے. ہاں بھائی، کس کے پیروکار ہو؟ یہودی نے کہا موسیٰ کا پیروکار ہوں، عیسائی نے کہا عیسیٰ کا پیروکار ہوں، مسلمان دانشور نے کہا محمد الرسول اللہ کا پیروکار ہوں. اچھا، دوسرا سوال یہ بتاؤ کون سا مذہب پر حق ہے؟ کون سا مذہب پر حق ہے؟ یہودیوں نے کہا ہمارا مذہب سچا ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا سچا ہے، اور مسلمان نے کہا ہمارا مذہب سچا ہے. تو ججوں نے کہا بات ایسے نہیں چلے گی، بات چلے گی دلیل سے، بات ہوگی دلیل سے، دلیل کے بغیر بات نہیں ہوگی. اچھا کیا دلیل چاہتے ہو؟ تو ان ججوں نے کہا کہ تم کسی نہ کسی نبی کا نام لینے والے ہو. بھائی پیچھے والے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ ذرا جاگنے کا ثبوت دیں مجھے، جاگنے کا ثبوت دیں. تو کہا بات ہوگی دلیل سے. بھئی کیا دلیل چاہیے؟ تو ججوں نے کہا کہ تم کسی نہ کسی نبی کا نام لینے والے ہو، اور اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا کرتا ہے. اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا کرتا ہے، معجزہ نبی کی پہچان کراتا ہے. معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا دین ہمیشہ رہنے والا ہے یا نہیں. تو یہودی سے کہا ہاں بھائی موسیٰ کا نام لینے والوں، تم ذرا بتاؤ تمہارے نبی کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو معجزہ دیا کہ میرا نبی اگر اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکے اژدہا بن جائے، میرا نبی اگر اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جائے چمکتا ہوا باہر آئے، میرا نبی اگر اپنی لاٹھی پتھر پر مار دے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، میرا نبی اگر پانی پر لاٹھی مار دے اللہ پانی کو بھی کھڑا کر کے خشک راستے بنا دے. تو میں تو اس موسیٰ کا پیروکار ہوں. تو میرے نبی کا معجزہ بڑا عظیم ہے، میرے نبی کا معجزہ بڑا کمال کا ہے. اس لیے ہمیں آفاقیت حاصل ہونی چاہیے، ہمارے دین کو پوری دنیا میں عام ہونا چاہیے. عیسائی کو موقع ملا، عیسائی نے کہا ہمارے نبی کے معجزے کمال کے ہیں. اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی، کوڑی کے اگر بدن پر ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری دور ہو جاتی. مردے کی طرف اشارہ کر کے دعا کر کے اگر اشارہ کرتے مردہ قبر سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. تو عیسیٰ کے معجزے اتنے کمال کے ہیں. تو لہٰذا ہمارے نبی کے دین کو آفاقیت حاصل ہونے والی ہے. اب باری تھی مسلمان کی، اب باری تھی مسلمان کی. مسلمان نے کہا پہلے تو بھائی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اب تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ دین اسلام کی ایسی کون سی دلیل پیش کروں کہ تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. دلائل تو بہت ہیں، میں تو سوچ رہا تھا یہ دلیل دوں، یہ دلیل دوں، یہ دلیل دوں، مگر میرا کام آپ لوگوں نے آسان کر دیا یہ کہہ کر کہ اپنے نبی کا معجزہ پیش کرو. میرا کام آسان ہو گیا. سنو، اگر کہتے ہو کہ اپنے نبی کا معجزہ پیش کرو، اپنے نبی کا معجزہ پیش کروں گا، پہلے ان کے معجزات کا جواب دے دو. اور بھائی تم نے کہا کہ موسیٰ کو اللہ نے ڈنڈا دیا، عصا دیا کہ زمین پر پھینکے تو اژدہا بن جائے، پتھر پر مارے تو پانی نکل جائے، پانی پر مارے تو خشک راستے نکل آئیں. اچھا یہ بتا اگر موسیٰ کا ڈنڈا آج تیرے ہاتھ میں آ جائے اور تو اسے زمین پر پھینکے تو وہ اژدہا بنے گا؟ کہنے لگا نہیں. تو اگر پانی پر مارے تو راستہ بنے گا؟ کہنے لگا نہیں. اچھا بھائی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، سلیمان علیہ السلام کا تخت اگر تمہارے پاس آ جائے تو کیا تم پرندوں سے بات کر سکو گے؟ کیا تم جانوروں کی بولیاں سمجھ سکو گے؟ کیا تم ان کی طرح حکمرانی کر سکو گے؟ کہا کہ نہیں. یہودی نے کہا کہ نہیں. اچھا بھائی عیسیٰ کے کمالات اگر تمہیں مل جائیں اور تمہارے دور میں بھی ایسا ہو جائے تو کیا تم اسے لے کر آگے چل سکو گے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر سنو، تمہارے نبی کے معجزات اس وقت تک تھے جب تک کہ تمہارے نبی دنیا میں موجود تھے. میرے پیغمبر کا جو معجزہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے. یہ قرآن کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے. یہ قرآن کل بھی انقلاب لاتا تھا، آج بھی انقلاب لاتا ہے. کل بھی اس قرآن کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس قرآن کے کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی اس قرآن کے ہزاروں عالم تھے، آج بھی اس قرآن کے ہزاروں عالم ہیں. کل بھی اس قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، اس کے مقابلے میں کوئی آیت کوئی نہ لا سکا. آج بھی اس قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. شان رسالت، عظمت قرآن. تو یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے. ججوں کا تیسرا سوال. اچھا بھائی یہ بتاؤ، سوال بڑا دلچسپ ہے، جواب تو ان کو مل چکا مگر کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ اسلام والوں کو مسلمانوں کو پھنسایا جائے.
तीसरा सवाल, भाई क्या तुम में से किसी के नबी ने ये दावा किया है कि हमारा दीन हमेशा के लिए है? क्या तुम में से किसी के नबी ने दावा किया है? अगर किया है तो बताओ, पेश करो। तो यहूदी से पूछा गया, हाँ भाई तुम्हारे मूसा ने कभी दावा किया कि मेरा दीन हमेशा के लिए है, मेरी किताब हमेशा के लिए है? कहा नहीं। हाँ भाई ईसाई तुम बताओ, क्या तुम्हारे नबी ने कभी दावा किया कि मेरा दीन हमेशा के लिए है, मेरी किताब हमेशा के लिए है? भाई पीछे वाले बोर तो नहीं हो रहे? कहीं ऐसा ना हो कि नींद आ रही हो या भूख लग रही हो, अंदर अंदर ही गालियां दे रहे हो, या वो बुरा सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, हमें बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है। तो मैं ज़बान का असल में खुला हूँ, अगर बातें बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। तो कहा भाई तुम्हारे नबी ने ऐसा कोई दावा किया है? कहा भाई ऐसा कोई दावा हमारे नबी ने नहीं किया। ईसाई भी खामोश और यहूदी भी खामोश। अच्छा एक मिसाल से बात समझा देता हूँ। एक बाप है, उसके पास 500 गज की जमीन मौजूद है, 500 गज की जमीन उसके पास मौजूद है, और वो दुनिया से गुजर जाता है। उसका एक बेटा है, उसका एक बेटा, विरासत में जमीन बेटे को मिलेगी ना। बेटा उठकर कहता है, भाई मुझे 1000 गज की जमीन चाहिए, 1000 गज की। और भाई क्यों चाहिए? तुम्हारे अब्बा की जमीन कितनी थी? कहता 500 गज। तुम्हें कितनी चाहिए? 1000। क्यों चाहिए? बस वजह कोई पता नहीं, बस 1000 गज की जमीन चाहिए। भाई कोई दलील है तो पेश करो। अगर तुम्हारे अब्बा के पास 1000 गज की जमीन थी तो तुम 1000 गज लेने के हकदार हो। अगर तुम्हारे अब्बा के पास 1000 गज की जमीन नहीं है तो तुम भी 1000 गज लेने के हकदार नहीं हो। तो दावा निरा है जिसके पीछे कोई दलील नहीं। तो जब यहूदी ने कहा हमारे दीन को हमेशा के लिए होना चाहिए, दलील पेश करो, दलील कोई नहीं। तुम्हारे नबी ने ऐसा कोई दावा किया? नहीं। ईसाई ने कहा हमारा दीन हमेशा के लिए होना चाहिए, दलील पेश करो, दलील कोई है? नहीं। क्या तुम्हारे नबी ने ऐसा कोई दावा किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान से पूछा, हाँ जी तुम बताओ, क्या तुम्हारे पैगंबर का दावा है कि दीन हमेशा के लिए है, कुरान हमेशा के लिए है? तो उस मुसलमान दानिश्वर ने कुरान उठाकर खोल कर दिखाया कि मेरे पैगंबर ने जिस दीन के बारे में कहा है, जिस कुरान के बारे में कहा है कि यह हमेशा के लिए है, सारे आलम के लिए है, हर जमाने के लिए है, हर उम्मत के लिए है, हर दौर के लिए है, हर शहर के लिए है, हर मुल्क के लिए है। दलील मेरा कुरान खुद देता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूबा आप रहमत हैं सारे जहानों के लिए, आप रहमत हैं सारे जहानों के लिए। क्या सिर्फ पैगंबर हर दौर के लिए है? ना, पैगंबर भी हर दौर के लिए है, पैगंबर की किताब भी हर दौर के लिए है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाते पैगंबर सारी इंसानियत के लिए आपको नबी बनाकर भेजा है। और कुरान के बारे में क्या कहा? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, सबसे सीधे रास्ते पर चलना है तो कुरान के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। क्यों? इस कुरान को अल्लाह ने खुद कहा हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। तो इस कुरान को अल्लाह ने बुलंदी दी है, इस कुरान को अल्लाह ने हमेशा के लिए हर दौर के लोगों के लिए चुना है। तो ये आफाकी किताब है। बस मैं 1-2 मिसालें देकर बात खत्म करता हूं। किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, अब बच्चा पैदा हुआ, भागे भागे दुकान पर गए, कपड़ों की दुकान पर, भाई एक 0 साइज का लिबास देना, बच्चे को पहनाना है। घर में बच्चा पैदा हुआ है, कौन सा लिबास? 0 साइज का। बच्चा 5 साल का हो गया, वो 0 साइज का लिबास पहन सकता है। अब क्या होगा? दुकान पर जाएंगे, भाई वो 5 साल का बच्चा है, उसके हिसाब से नाप का लिबास दे दो, वो लेकर आ जाएंगे। बच्चा 10 साल का हो गया, वो लिबास कारामद है, अब क्या करना पड़ेगा?
جی 10 سال کے حساب سے لباس لانا پڑے گا، وہ پہنانا پڑے گا۔ بچہ 15 سال کا ہو چکا ہے، لباس پرانا کارآمد نہیں، نیا لباس لانا پڑے گا۔ بچہ اب جوان ہوا، جوانی کے جوبن پر پہنچا، تو اب جو لباس ہوگا، اب جو لباس پہنایا جائے گا، اب اس لباس نے کبھی ایکسپائر نہیں ہونا، یعنی اس ناپ نے اب کبھی ختم نہیں ہونا۔ اب جب بچہ اپنی جوانی کو پہنچ چکا ہے، جوبن پر آ چکا ہے، اب ہمیشہ کے لیے لباس ایسا ہی رہے گا۔ اب لباس میں تبدیلیاں ناپ کے حساب سے نہیں ہو سکتی، موٹا ہو سکتا ہے، لیکن گز اور میٹر کے حساب سے کپڑے میں تبدیلی آئے گی۔ ہاں چوڑا کپڑا لیا جا سکتا ہے کہ بندہ موٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن کپڑا اتنا ہی آئے گا، اب کپڑے میں تبدیلی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اب بوڑھا ہو گیا تو کپڑا اب اور بڑا لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب جوانی میں جتنے کپڑے کی ضرورت ہوگی، اب ہمیشہ اتنا ہی کپڑا چلے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک اسی طرح جب یہ کائنات بنی ہے، جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس کائنات کے اپنے کچھ تقاضے تھے۔ جب یہ کائنات پیدا ہوئی، کچھ بنیادی تقاضے تھے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آدم کو شریعت بنا کر اللہ نے بھیج دیا ہے۔ آدم نے آ کر اس وقت کے تقاضے اپنی شریعت کے ذریعے پورے کر دیے ہیں۔ کائنات آگے بڑھی ہے، تھوڑی اور بڑی ہوئی ہے، تو تقاضے بدلے ہیں۔ اللہ نے وہ پرانے احکام ہٹا کر نوح کو دوسرے احکام دے دیے ہیں، دوسری شریعت دے دی ہے تاکہ نئے تقاضے پورے ہو سکیں۔ کائنات اور بڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نئی شریعت کا لباس دے دیا ہے کہ اب نئے تقاضے کے مطابق نیا لباس دیا جائے، نئی شریعت دیا جائے۔ لیکن جب کائنات اور بڑی ہوئی تو اللہ نے موسیٰ کو توریت دے کر تقاضے بدل دیے، شریعت بدل دی۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے اور بڑھے، اللہ نے عیسیٰ کو بھیج کر اس کے تقاضے اور بڑھا دیے، اس کی شریعت میں اضافہ کر دیا اور شریعت تبدیل کر کے رکھ دی۔ لیکن جب کائنات اپنے جوبن پر پہنچی ہے، جب کائنات اپنی جوانی کے عروج پر پہنچی ہے، تو اب ایسی شریعت کی ضرورت تھی، اب ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ اب اس کتاب کو دوبارہ ختم نہ ہونا پڑے، اب اس کتاب کو پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ اب ایسی شریعت کی ضرورت تھی کہ اب اس شریعت کو دوبارہ منسوخ نہ ہونا پڑے۔ تو جب کائنات اپنے جوبن پر پہنچی ہے، اپنے عروج پر پہنچی ہے، تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر قرآن عطا کر کے بھیج دیا ہے۔ تو یہ قرآن آفاقی کتاب ہے۔ میرے پاس سمجھانے کے لیے، دینے کے لیے مثالیں بہت ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، بس اسی بات کو میں آخر تک پہنچاتا ہوں کہ یہ قرآن بھی عظمت والا، میرے پیغمبر بھی عظمت والے۔ قرآن خود میرے پیغمبر کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ گلشن کے ہر ایک رنگ میں، گلشن کے ہر ایک رنگ میں، ہر گل کی خوشبو میں، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ موجوں کی روانی میں، تلاطم میں، بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ مسجد ہو کے منبر، محراب کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر آج بھی وہ انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشارے میں تیرے نام کا چرچا۔ تو یہ قرآن جگہ جگہ میرے پیغمبر کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں آفاقی کتاب ہوں، اب میں ہوں تو کسی اور شریعت کی، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ بھائی یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے نا؟ اچھا آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم میں سے اگر کوئی اس قرآن کو اپنا لے، اس قرآن کو سینے سے لگا لے، بھائی وہ مومن ہوتا ہے کہ نہیں؟ مومن ہے۔ آج کے دور میں کوئی کافر بھی آ کر کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے بیعت ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب اسے کافر کہنے کی اجازت ہے؟ جو اب کلمہ پڑھ چکا، قرآن کو مان چکا، اسے کافر کہنے کی اجازت ہے؟ 14 صدیاں بعد ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں تو مومن بن جائے۔ جن لوگوں کو پیغمبر نے خود قرآن کا لباس پہنایا ہے، ان کے ایمان کے کیا کہنے؟ ان صحابہ کے ایمان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور آج کا کوئی چوڑا کھڑا ہو کر ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، تو وہ اپنے سر میں مٹی ڈالے، کیونکہ وہ تو پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کو تو خود پیغمبر نے قرآن کا لباس پہنا دیا ہے۔ بس میری آپ لوگوں سے آخری گزارش یہ ہے کہ اس قرآن کو سینے سے لگانا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے،
اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سب حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ نے توفیق دی کہ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا پورا قرآن سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔